السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپہ حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس نشست میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں شروع میں ہی سب سے پہلے پاکستان کی تمام خواتین کی طرف سے محکمہ سوئی گیس کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے خواتین کو جواب میسر کر دیا اس سوال کا جو خاوند گھر بڑھتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آج پکیا کیوں نہیں کچھ۔ سوئی گیس والے اتنے کرما والے ہیں، کھوئے والے ہیں، ملائی والے ہیں کہ اب خاوند غصے سے کہتا ہے کہ کچھ پکایا کیوں نہیں، تو بیوی آگے سے ڈٹ کے جواب دیتی ہے گیس تے آن نہیں ڈئی تے ہانڈی میں استری پٹھی کر کے پکاؤں گی۔ عجیب حالت ہوئی ہے ناظرین، آپ کو کیا بتائیں کہ بچے بچارے معصوم آنکھوں کے ساتھ، ترستی نگاہوں کے ساتھ چولہوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب اس چولہے میں سے گیس نکلے گی اور اس کو تیلی لگے گی اور ہمارے نوڈلز بنیں گے۔ بہت بری حالت ہوئی امان سے سوئی گیس کی وجہ سے، تو گھروں میں اتنی پریشانی بن گئی ہوئی ہے، جو بیچارے درمیانے لوگ، ماڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو بیچاروں نے کاری کچھ نہ کچھ پکا کے کھانا ہوتا ہے نا۔ تگڑے لوگ تو چلو یار دو یار نکال کے کہہ دیتے ہیں پیا منگواؤ، بلگر منگواؤ۔ جو بڑا بندہ ہے جس نے 400-500 میں ہانڈی روٹی کرنی ہے سارے ٹبر کے لیے، وہ کس طرح کرے اور کیا کرے سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں اس چیز کا حل ہی نہیں آج تک تلاش ہو سکا۔ 65 سال ہو گیا پاکستان بنے ہوئے، اس قدر ہم امان سے سست ترین لوگ ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ سوئی گیس اگر آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی تو ہم پھر کریں گے کیا۔ بہرحال میں کون سا حکمران ہوں جو میں سوچوں۔ جی کیا خبریں ہیں آج؟ وفاق نے سندھ پر حملہ آور ہو کر آئین پامال کیا ہے، سابق صدر زرداری۔ بہت اچھے زرداری صاحب، آپ ہیور کس لیے چوری نثار کو محمد بن قاسم پینٹ کر رہے ہیں؟ ہیورے والا ہمیں اس طرح کی گفتگو کر کے کس لیے ٹینشن پھیلانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب ویسے میرا خیال ہے اگر آپ اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہی شروع سے کوئی کھچائی کر لیتے اور صوبے کی حالت پہلے ہی بہتر ہو جاتی تو یہ مسائل پیدا ہی نہ ہوتے۔ وزیر اعلیٰ آپ کے کا بیچارے کا وہ حالت تسلی بھی وہ دیتا ہے تو اس بندے والی جو بس میں بیٹھا ہوا تھا، بس میں ایک کیملی شاہ صاحب جیسا بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، بس کا ہو گیا ایکسیڈنٹ، ایک لڑکی کا بایو ٹوٹ گیا، کئی بیچارے مر گئے۔ وہ جس لڑکی کا بایو ٹوٹ گیا وہ اونچا اونچا رونا شروع ہو گئی، تو کیملی شاہ صاحب اٹھ کے اس لڑکی کے پاس آ کے کہتے ہیں اے لڑکی کیا ضرورت ہے اتنا چیخنے کی، تمہارا تو بازو ٹوٹا ہے تو اتنا اونچا رو رہی ہو۔ وہ دیکھو وہ بندہ مر گیا، وہ بیچارہ بول ہی نہیں رہا۔ ہیورے والا کو بندوبست آپ خود ہی کر لیتے تو نہ رینجر کی لوڑ پڑتی اور نہ چوری نثار کو بیچ میں ٹانگ پھنسانے کی ضرورت پڑتی۔ اچھا جی، خبر ہے کہ نئے سال کی خوشی میں شراب پارٹیوں اور ڈانس پارٹیوں کا انعقاد، آرگنائزرز میدان میں آ گئے۔ لے جی، یہ ہے وہ نحوست جو سال کے شروع میں ہی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر سارا سال پوری قوم کھجل ہوتی ہے۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ جو کاٹھے انگریز چاند ادھر رہ گئے ہوئے ہیں، جن کا سال ہی نہیں شروع ہوتا اس طرح کی ڈانس پارٹیوں اور شرابوں کے بغیر، وہ انگریز جاتے وہ ان کو ساتھ کیوں نہیں لے گیا اپنے بیگ میں ڈال کے؟ یا پیچھے سے ہمارے حکمران نے کیوں نہ پیک کر کے ان کو پیچھے بھیج دیا کہ لے جی بھائی جی تہاڈا مال رہ گیا۔ بہت سے حکمران خود اس کلچر میں شامل تھے یار۔ اگلی خبر پھر پڑھو، دفع کرو اس بات کو۔ صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ پی آئی اے اسٹیل ملز اور ریلوے کا محکمہ خزانے پر بوجھ ہے۔ شاباش ممنون صاحب، کوئی بھی محکمہ ہیور بوجھ نہیں ہوتا خزانے پہ، محکمے کو چلانے والے خزانے پہ بوجھ ہے۔ اگر وہ بوجھ آپ اتار دیں تو محکمے تو آپ ہی دوڑنا شروع کر دیں۔ ویسے اگر یہ 3 ادارے صدر مملکت سے جواباً کہہ دیں کہ ہم تو خزانے پہ بوجھ ہیں اور آپ یار تمہیں کیا کہتے ہیں صدر صاحب، آرام سے بیٹھے دہی سے روٹی کھا رہے ہیں، جانے دو۔ دہی سے روٹی نہیں نا کھا رہے، کبھی وقت نکال کے ایوان صدر کے اخراجات تو دیکھو۔ تو وہ تو ایوان صدر کے ہیں نا، ان کے تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے تو بیچاروں نے صرف 2 گولیاں صبح اور 2 شام کو کھانی ہے تھی۔ یا بیچارے سارے دن میں آدھا سلائس اور 1 انڈے کا ان کھا لیتے ہیں، ڈے چھاڑ دیتے ہیں، انڈے۔ یک بستہ
हवाओं से सर्दी बढ़ गई, बालाई इलाकों में बर्फबारी, कलाम में दर्जा हरारत -12। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, धुंध भी पड़ने वाली है। मैंने कहा शायद पूरी सर्दियां तबसरा करोगी इसको। जाने तो दफा करो, इस तरह की खबर इतनी लंबी करके सुनाते हैं, मौज भी लेने दो। अभी तो स्टार्ट हुई हैं सर्दियां, बाकी कितनी सारी पड़ी हुई हैं, बाकी खबरें बाकी महीनों के लिए छोड़ दो। कोई ऐसी बात नहीं, नाज़रीन घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये दिसंबर है, आगे आ जाना जनवरी और उसमें इससे ज्यादा सर्दी हो जानी है। और इस बार तो सर्दियों का दौरानिया भी ज्यादा है। अरे मेरे अमाल का, अल्लाह करे जिसने तुम्हें ये खबर बताई है वो नहाना शुरू करे गर्म पानी से। जब सारे पिंडे पे साबुन मान ले तो गर्म मुक जाए और ठंडा शुरू हो जाए। मैंने ये खबर नहीं बताई थी, महकमा मौसमियात ने खुद बताई थी। हाँ जी, बहुत सर्दी है भाई, बहुत ज्यादा। एक्वाडोर के जंगलात में चलने वाले दरख्त दरियाफ्त, इन दरख्तों की जड़ें इनके लिए पैरों का काम करती हैं और वो आगे ही बढ़ते रहते हैं। अमान से ये तो बड़े खतरनाक दरख्त है, को टुरता टुरता सड़क के दरमियान आ जाए दरख्त, ये तो ट्रैफिक जाम कर देगा। बड़ा खजल करेंगे ये दरख्त तो हद हो गई है। दरख्तों के ऊपर परिंदों ने रिहाइश रखनी होती है, परिंदे बेचारे कहाँ पे अपना मकान ढूंढते फिरेंगे। वो इधर टाली थी जिस पे घोंसला बनाया था यार, देखो पूरा घोंसला बन गया, फिर टाली टूट पड़ी। जब दरमियान में बना रहे थे उस वक्त चल पड़ती तो पता तो होता ना भाई, किसी और दरख्त पे बना लेते। पता नहीं अब किधर गई है टाली, बीच में मेरे 2 अंडे भी पड़े हुए। पास से दूसरे परिंदे ने कहना इधर उधर उठ के लाभ ले, तू कड़ा रक्षा करा के लबड़। हाय हाय हाय, जानवरों को मारना शुरू कर देंगे ये दरख्त तो। हाँ हाँ, कोई गाय भैंस बेचारी इन दरख्तों को आगे मुंह मारने लगे, आगे से दरख्त चपेट काट मारे। अरे मारे ना हमरा दे ले, ताजियां टहनियां निकली ने तो खान भी आ गई। इस तरह के खतरनाक दरख्त हैं। तो ऐसे तो पहले हॉरर फिल्मों में हुआ करते थे। हाँ जी हाँ जी, ये बड़ा स्यापा डालेंगे इंसानों को। बंदा कह ही देता कि यार नुक्कर वाली टाली थले में खलोता वंगा आ जाएगा। वो बेचारा उधर पहुंचे तो टाली उधर से चल के कहीं और पहुंची। वो जिसने उसके नीचे खड़े होना था वो उसको ढूंढता फिरे, टाली किधर गई है, मैं उधर थले खलोना से। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, आज तो सियासी फिल्म बनती है। डम 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 डम। वो करंट एक्टर मेरे हथे चढ़ जाए ना तो फिर मैं जरूर फिल्म बनवा लेता। लो जनाब अली, आज जो फिल्म पेश कर रहा हूँ याहिर है सारा पाकिस्तान जानता है कि वो किस स्टोरी पे मबनी है। आज के मेरे फिल्म के अंदर जो आर्टिस्ट पाए जाते हैं वो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म इंडिया मोदी साहब, जो कल मेरी फिल्म की शूटिंग के लिए लाहौर लैंड किए। कहा तो मैंने ये था कि साथ ऐश्वर्या भी लड़, ऐसा बंगा आदमी कल ही आ गया। मैंने सोचा चलो फिर बगैर हीरोइन के ही बना लेते हैं फिल्म। नाज़रीन, फिल्म पेशे खिदमत है एमरजेंसी मुलाकात। जनाब मिस्टर मोदी जी आया नो खुश आमदीद। समझ नहीं आई कि आप जैसा बंदा बेदीद कैसे जाग उठी एकदम मेरी मोहब्बत इतनी शदीद। आपके तो हमसायागिरी वाले भी नहीं हैं विचार, वरना यही समझ लें कि आप लेने आए हैं थोड़ा सा अचार। या फिर जाते हुए जहाज में से कुछ गिर गए थे पैसे, वरना बिला वजह तो कोई चक्कर लगाता नहीं ऐसे। या फिर आपको किसी सन्यासी बाबे ने कोई चिल्ला बताया है जिसमें लाहौर के गेड़े का भी जिक्र पाया है। सालगिरह का तो हमें आपने किया नाम है, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई आपको काम है। आप जैसी माइयां बस में सवारी से नस्वार मांग लेती हैं, डाकिया 4 दिन खत फेंकने आए तो उससे उधार मांग लेती हैं। अफगानिस्तान के लिए राहदारी चाहते हो या सलामती काउंसिल की सीट?
کھل کے بتاؤ کہ کون سی لالچ تمہیں لائی ہے یہاں پہ گھسیٹ. بہرحال پھر بھی خوش آمدید. ہیلی کاپٹر میں اس لیے لایا ہوں کہ لوریے آپ کی مٹی نہ کر دیں پلید. محبت اور بھائی چارے میں ہماری کر رہے ہیں تقلید, یا بھارت پہنچ کر پھر کر دیں گے تردید. کیونکہ آپ سے جتنی مرضی لگا لو امید, کوئی پتہ نہیں کب شروع کر دیں تنقید. ارے نہیں مہاراج, میں تو صرف دینے آیا ہوں مبارکباد. ویسے میں جہاں جاتا ہوں وہاں بعد میں ضرور آتی ہے کوئی افتاد. میرے قدم جہاں پڑیں وہاں زلزلہ بھی آ سکتا ہے ایک آدھ. ضرور کوئی نہ کوئی منحوس کام ہوتا ہے میرے آنے کے بعد. کسی جگہ پھوٹ پڑتی ہے وبا اور کہیں ہو جاتا ہے فساد. لگتا ہے سارا ڈیش پنا قدرت نے مجھ پہ ہی دیا ہے لاد. بس میں یہی کہنے آیا تھا, ورنہ کوئی مانگنے نہیں آیا امداد. باقی اپنے چمچے پلیٹیں ضرور گن لیجئے گا میرے بعد. خیر فی الحال تو قبول فرمائیے فیس ٹو فیس مبارکباد. اسے کہتے ہیں مان نہ مان میں تیرا مہمان. صبح افغانستان, شامی پاکستان, رات کو ہندوستان. آپ انسان ہو یا گرد و غبار کا طوفان. ویسے ایک بات ہے میری جان, تمہیں دیکھ کر یاد آ جاتی ہے جگتوں کی گردان. مثلا نئے تندور میں سیخ سے چھوٹ کر گرنے والے نان. ابے او نیم کے پتے پر چونا کتھا لگے پان. اپنی ذہنی بیماریوں کے خلاف لڑنے والے پہلوان. وہ چڑیلوں اور چام چڑکوں کے چلتے پھرتے مکان. ڈوریمون کے جیان, بڑا ہے تمہیں اپنی طاقت پہ مان. بس کرو میاں نواز شریف, اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی کسی کی تعریف. ویسے آپ چاہیں تو اور بھی تعریفیں سنا سکتے ہیں. یاد رکھیں برا وقت اور مودی کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. شکریہ کہ جاتی عمرہ پہنچنے پہ آپ کے بچوں نے کیا میرا استقبال. ورنہ میرے تے اپنے کار والے مینوں کھلون نہیں دین دے نال. لیکن بچوں سے کرا کے استقبال, کہیں آپ نے مجھے بھی تو نہیں سمجھ لیا انگوٹھا چوسدہ بال. ویسے میری سوچیں عقل کے کچوں والی ہیں. بظاہر بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن حرکتیں بچوں والی. اب میرے یہاں آنے پہ سب کی کھلی رہ گئی ہیں آئیز. میں لاہور ہی اچانک نہیں آیا, میں نے تو دنیا پہ آ کے بھی ایسا ہی دیا تھا سرپرائز. میں آپ کی بات سے 100% کرتا ہوں اتفاق. آپ کے چہرے پہ لکھا ہے کہ آپ لومڑی سے زیادہ ہیں چالاک. شناختی علامت ہے کہ منہ پر میسنے پن کا نشان. جہاز کی سیڑھیاں ایسے اترتے ہو جیسے 16 سال کا جوان. آپ کے سدھرنے کا نہیں کوئی امکان. آپ کر سکتے ہیں مخول, مودی آپ جو آ گیا تو آڈے کول. پیچھے RSS کے دل میں کیسے کیسے اٹھ رہیں گے ہول. واپسی پر میڈیا نے اور اس نے مجھے دینا ہے مدھول. یہ تو سڑکوں پہ میرے پتلے دیں گے رول. سب گول تے کچھ نہ پھول. اے بار میں ٹینشن چچا اپنے اتے لئیے ڈول. اجازت ہوئے تے ہو جاواں تھوڑا جیا کول. چاہے محبت کا نہیں کوئی مول, پھر بھی آنے جانے کے خرچے کے طور پر جہاز کی ٹینکی میں پروا دیں پٹرول. یار میں 150 دا کیک لے آیا ہوں, مینوں کھواؤ تھوڑے جے چاول. چاہے مجھے معلوم ہے کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ, پھر بھی اچھا لگا آپ کا یوں چلے آنا. سب سے جفیاں بھی ڈال لی اور کر بھی لیا ہینڈ شیک.
اب فٹافٹ کھلا دیں اپنی سالگرہ کا کیک. البتہ کیک کے پیس بعد میں کیجئے گا, لیکن کیک کے اوپر لگا سرخ انڈا مجھے دیجئے گا. مجھے اس سرخ گول انڈے کی وجہ سے کیک کاٹنا اچھا لگتا ہے, یا پھر کریم والا بسکٹ کھول کے چاٹنا اچھا لگتا ہے. وہی پہلے کلک کریں پھر لکھ کریں. سرخ گول انڈے یعنی چیری کی بات کر رہے ہیں. ویسے آپ کے دماغ کے کافی حصے مسلسل گاز چر رہے ہیں. ویسے دورہ روس میں جب شروع ہوا تھا ترانہ تو کہاں یاد آ گیا تھا آپ کو جانا؟ میں سمجھا میوزک شروع ہوا ہے تو ویلیں کرانے لگے ہیں. مجھے کیا پتا تھا ترانہ بجانے لگے ہیں. میاں شہباز شریف کی بھی بڑی سنی ہے تعریف, عوام کو انہوں نے خاصی دی ہے ریلیف. ان سے ضرور کبھی یہ ہنر سیکھنے آؤں گا, پھر آپ کے گھر کی نہاری بھی کھاؤں گا. کھاندے بھی ہو کہ ان سلائساں تے لگ گئے. ضرور آتے جاتے رہیے, جیسے لیڈیز بازاروں کے لگاتی ہیں ویسے چکر لگاتے رہیے. آؤں گا پھر بات کرنے, ابھی تو صرف آیا تھا گڈ ول دکھانے. یعنی کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. عالمی طاقتوں کا پریشر ہے اس لیے آنا پڑا. یعنی اتنی ٹھنڈ میں ٹینکی کے پانی سے نہانا پڑا. اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو شمع کیجئے گا. پہنچتے ہی خیریت کا خط لکھ دیجئے گا. خط بھی لکھوں گا اور اس میں بناؤں گا دل کی تصویر. دل سادہ ہی رکھنا, اس میں پیوست نہ کر دینا تیر. اور ذہن میں رکھنا 3 پلیٹیں کھائی ہیں اس نے ہمارے گھر سے کھیر. تے کھیر ہی کھان آیا سا اور میں تھے کھیڈن آیا سا ککلی کلیر. ابھی تو آپ یہاں آئے ہیں, میں آؤں گا تو ڈسکس کروں گا مسئلہ کشمیر. یہ بات کروں گا تو ادھر میرا میڈیا کر دے گا مجھے لیرو لیر. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پنیر پالک سبزی پکوڑے, پنیر پالک کے ویجیٹیبل پکوڑے, ویجیٹیبل پکوڑے, پنیر پالک کے. یار پاجن ہے تو یہ مودی کدھر کر آ گیا تھا مذاق کے علاوہ. یہ ٹکٹ سیریس, ایک طرف یہ ہمارے لیے منہ میں سے آگ نکال رہا ہوتا ہے, دوسری طرف ایک دم ہی جہاز تھلے نکال کے تو نوستے جی. کدھر بھائی خود چلا گیا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے میں لگ گئے. بہم دستوں گرے باؤ 6 مہینے ہمارے اسی طرح نکل جائیں. ہمیں ٹائم ویسٹ کرنے آیا. یو آر رائٹ. ہمیں ایک ایشو مل گیا آپس میں لڑنے کا. کبھی اس بات پہ غور تو کرو کہ مطلب کیسی عجیب قوم ہے ہم, کہ ہمارے جو صاحب الرائے لوگ ہیں, اوپینین لیڈر, اوپینین میکرز جو ہیں, جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں اور اس رائے کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس پلیٹ فارم بھی موجود ہے, وہ باقاعدہ بتاب نظر آتے ہیں تقسیم در تقسیم ہونے کے لیے. اور یہ ان کو ایک ہمارے ہاتھ نیا مطلب ایک ایشو مل گیا. دیکھو نا کہ ایک طرف سے باقاعدہ مطلب فرنٹ فٹ پہ چھکے لگائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے منہ توڑ باؤنسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. معاملہ سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی. مطلب اب نئے تقاضے ہیں, وقت تیزی کے ساتھ آگے نکل گیا ہے. جو دونوں یعنی فریقین ہیں ہمارے اس ایشو کے حوالے سے, ان دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھنی چاہیے ٹھنڈے دل کے ساتھ کہ وقت بہت آگے نکل گیا ہے. جو ایشوز ہیں انہوں نے اپنی حیت تبدیل کر لی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہندوستان کی جو مخالفت ہے اس کی ایک حد ہے, تو ان لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کی بھی ایک حد ہے. مطلب اگر ہندوستان کی مخالفت جو ہے وہ کسی ضابطے میں پابند ہے, ضابطے میں مقید ہے, تو پھر ہندوستان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بھی بلا مشروط نہیں ہوتی. آپ کے بیسک ایشوز پہ کمپرومائز کر کے کوئی دوستی نہیں ہوتی. یا بیسک ایشوز کو آپ برش انڈر دا کارپیٹ, آپ قالین کے نیچے دھکیل کے کہو السلام علیکم جی, آپ نمستے جی, سب ٹھیک ٹھاک, ہم آ گئے جی, اور کھانے کھائیں جی, یہ پالک پنیر کھائیں, فلاں کھائیں. اس سے ایشوز حل نہیں ہوتے. اور اس سے پھر آپ
آپ انٹرنیشنل فورمز پہ یا بین الاقوامی جو سطح ہے وہاں پر تو کچھ آپ اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھا سکتے ہو, ہندوستان کا وزیر اعظم بھی, پاکستان کا وزیر اعظم بھی, لیکن آپ بیسک ایشوز کو ایڈریس آپ کو الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا. مجھے تو یہ لگا کہ جیسے جس طرح ایمرجنسی میں وہ اترا ہے نا, شاید یہ کہنے کے لیے اترا کہ آؤ جی میاں صاحب کریے مسئلہ حل کشمیر دا, گل کرو کی چاہیے. کوئی بات ہوئی, کچھ سنا؟ اتنی جلدی اتنا ایمرجنسی اترنا ایک دم آنا تو ایسے ہی لگتا تھا کہ کوئی بڑی اہم بات. بڑی اہم. اچھا آج مطلب 24 گھنٹے گزر گئے, 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا, کیا ہم نے ایجنڈے کے حوالے سے ایک لفظ یا ایک نقطہ بھی سنا ہے کہ بات کیا ہوئی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو خاندانوں کے درمیان کوئی رابطہ تھا, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ تگودو کرنی پڑے گی. اس کو محض اپنی کامیابی نہ سمجھیں. سالگرہ کہتا ہے جی میں مبارک دینے آگا. اچھا سالگرہ تو اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں. سالگرہ پہ مبارک دینے آگا, 6 مہینے پہلے میری سالگرہ گزری ہے, اس پہ تم پھر کیوں نہیں آئے بھائی؟ یا تو اپنی سالگرہ کو چھوڑو, نواز شریف صاحب کی بھی تو پہلے سالگرہ گزرتی رہی ہے نا, اس پہ مودی صاحب کتنی دفعہ پاکستان تشریف لائے ہیں. اور ویسے بھی میں نہیں کیا تو یار تم کیوں آ گئے ہو؟ دوجے محلے سے آگے جی سالگرہ مبارک. دونوں ملک یا دونوں طرف کے جو حکمران ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے نظر آ رہے ہیں, پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ کسی بین الاقوامی دباؤ کا, لالچ کا, کاروباری مفاد کا کوئی معاملہ نہیں ہے, بلکہ بس دونوں ملکوں کو ضمیر جاگ گیا اور وہ دوستی کی راہ پہ چل پڑے. بندہ پوچھے کہ مطلب چند ماہ پہلے تک, بلکہ چند ماہ پہلے تک کیا, میں تو کہتا ہوں کہ چند گھنٹے پہلے تک جب آپ افغانستان میں موجود تھے, 2 دن پہلے آپ رشیا میں موجود تھے, اس وقت پاکستان کے ساتھ محبت امٹ کے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس وقت تو آپ شعلے اگل رہے تھے پاکستان کے خلاف. بات تو مسئلہ یہ ہے جی جتنی دیر تک جو بیسک ناراضگیوں کی وجہ ہے نا, وجوہات وہ ختم نہیں ہوگی تو فائدہ ہی کوئی نہیں, پاویں 43,000 میٹنگیں کر لیں. یہ مسائل جو ہیں ہمارے, کشمیر کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, سیاچن کا مسئلہ ہے, سرکریک کا مسئلہ, سارے مسئلے, یہ واگا بارڈر کے اوپر جو آپ کی فائرنگ آئے دن ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ جتنی دیر تک حل نہیں ہوگا یہ سارا جھوٹو جھوٹ چتالی ہے. میں تو ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب ڈرامہ ہے, بالکل کسی بھی اس ملاقات کا یا کسی کا بھی خوشی سے اسے ریسیو نہ کیا کریں. سب ڈرامے بازی ہے. جتنی دیر تک یہ مسائل نہیں حل ہوں گے کوئی دوستی نہیں ہے, کوئی کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ شیٹنگ. یہ جو تم نے لفظ بول دیا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ملا کر ہم ایک عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہر 2-4 سال کے بعد کوشش کی جاتی ہے اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہے. کبھی بھی ایسی بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آئی, نہ خفیہ ڈپلومیسی کی اور نہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی گئی ڈپلومیسی کبھی بھی کامیاب نہیں. میں تو کہتا ہوں ہمیشہ آپ سچ بول لیں اور کھل کر سچ بول لیں. آپ تو چھوٹی چھوٹی بات, یہ لوگ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے فرق سے یہ جھوٹ بول دیا تو کیا ہے کہ جناب 1 دن پہلے میٹنگ طے ہوئی تھی. اگر 1 دن میٹنگ کا جھوٹ بول سکتے ہیں آپ, 24 گھنٹے کا جھوٹ بول سکتے ہیں, تو پھر یقین کرنے والے اس بات پر بھی یقین کر لیں گے کہ یہ 1 دن کا جھوٹ نہیں بولا گیا, یہ کئی ماہ پہلے سے یہ میٹنگ طے ہو چکی تھی. پھر لوگ اس بات کو ریسیو کریں گے نا. ہاں جی, جھوٹ تو پھر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے نا. سر کوئی سبسٹینشیل, کوئی پازیٹیو جیسچر دے کر جاتے, کوئی اعلان تو کر کے جاتے. ہاں مطلب چلو اگر آپ پانی کے مسئلے پہ یا کشمیر کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے تو ایک چھوٹا سا جیسچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا اس میں کچھ نہیں جاتا, وہ کرکٹ سیریز پر ہی کوئی اعلان کر دیتے, یہ کہہ دیتے کہ جی ہم اپنی ٹیم نہ صرف یہ کہ ابو دھابی بلکہ پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اور دیکھو نا, سیکیورٹی کنسرن ہی ان کا سب سے بڑا ایشو ہے نا. اگر ہم وزیر اعظم ہندوستان کو اور ان کے 120 ساتھیوں کو بغیر کسی پہلے سے یعنی جو اعلان شدہ دورہ ہے ان کے دوران سیکیورٹی دے سکتے ہیں, تو آپ کے 14 کھلاڑیوں کو کیوں نہیں دے سکتے؟ یہی اعلان کر دیتے وہ. بالکل, مودی اگر یہاں سے سیف جا سکتا ہے تو پھر ہر بندہ ٹھیک ہے. حالانکہ مودی کو تو کئی دفعہ بلی بھی اٹھا کے لے گئی تو پھر واپس کر دی ہے کہ ایسا بچے نہیں کھاندے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ ہمیں اپنے دل بھی کھلے رکھنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, قادری صاحب کی وطن واپسی اور قاف لیگ کے آئندہ سیاسی لائحہ عمل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قاف لیگ کے سربراہ محترم جناب چودھری شجاعت حسین صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکر. اور جنید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟
جی اللہ کا شکر. شاہ صاحب آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. حال پوچھنی آئے سیاسی گل کرو کوئی. ہاں سیاست پر بات ہوگی کیوں نہیں ہوگی چودھری صاحب. سواد کٹا ہونی ہے. بدن کتوں پھر آ گئے اتنے سالوں بعد ترلے لے دے نہ جو یہاں پہ سیاست کا بازار گرم ہے. ہاں ویسے پھر نہیں سنتے ٹر جاندے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بلدیاتی الیکشن تھے, آپ ملک سے باہر اور جدو الیکشن ہوندے جی ادو نس جاندے جی. چودھری صاحب میں صاف الیکشن دیکھنا چاہتا ہوں. تے صاحب الیکشن دوروں سے ہی نظر آندے نے. میں ایسے الیکشن کو مانتا ہی نہیں ہوں. یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے, یہ تو صرف سلیکشن ہو رہی ہے, الیکشن نہیں ہو رہا جنید صاحب. اچھا الیکشن تو تب ہوگا جب میں الیکشن کرواؤں گا, اور جب میں الیکشن کے بیچ میں ہوں گا تب الیکشن ہوگا, اور یقیناً تب ہی صاحب الیکشن ہوگا. گل میں نکی جی نہیں سی, انہوں زور لا کے وڈی بنا لے. اور بھائی جی پہلے الیکشن لڑو گے تو پھر الیکشن کران والی سیٹ تے بہو گے نا. پہلے سیٹ تے سنبھالو. الیکشن تسی پہلے کرانا تانوں چیف الیکشن کمشنر لوا دئیے. چودھری صاحب میرے مد مقابل ایسا انسان تو کھڑا کریں, ایسا بندہ تو لائیں جس کے ساتھ میں نے الیکشن لڑنا ہے. اے سارے بندے ہی کھلوتے نے, بندیاں نال لڑن واسطے کھلوتے نے, کوئی چھتریاں نال لڑن واسطے نہیں کھلوتے. چودھری صاحب میں ایسے انسان کو سامنے دیکھنا چاہتا ہوں جو مشہور نہ ہو. یہ تو پہلے سے مشہور ہیں, ان کے ساتھ الیکشن لڑوں گا تو میں تو ہار جاؤں گا. اور قادری ہارنے کے لیے نہیں بنا. سن لو میری ماں بہنوں. ایک منٹ ہے جو چھڑ دیو نہ بیچاریاں نو, وہ بڑی دیر دی تواڈی سنن ڈے نے. میری سنو جی, تسی کسی مرحوم دے سامنے کھڑے ہو جاؤ پھر تسی جیت سکدے ہو. ورنہ جہاں ساہ چلتا ہوئے گا نا انہیں تمہیں راہ دینا جی. ہوں جو تاری حالت ہو گئی ہے نا, یہ لوگوں کو پتا لگ گیا کہ بھائی ٹائم تے نکل جاتا ہے. اس لیے اب آپ کسی مرحوم کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ جیت جائیں گے. یہ پکی بات ہے. ان مرحوم کو جیتن کا بھی دوبار نہیں. قادری صاحب آپ لاہور ایئرپورٹ پہ جب اترے 4-5 دن پہلے تو آپ کا کوئی شاہ شان استقبال دیکھنے میں نہیں آیا؟ میں جی ادھر لاہور جہاز سے اترے نے, ادھروں ساڈیاں نظراں تو اتر گئے. کوئی بندہ نہیں سی انہاں نوں استقبال کرن والا. چودھری صاحب آپ بھی نہیں لینے کے لیے گئے؟ ارے میں اس لیے گوشت لین گیا. میں وہ کام مقامہ ہے انہاں نوں تے لے جائے گا. مجھے سمجھ نہیں لگتی چودھری صاحب منگل والے دن بھی گوشت لینے چلے گئے. نہیں تمہیں لین کیوں نہیں آئے لوگ. چودھری صاحب ہم نے اپنے کروڑوں کارکنوں کو منع کیا تھا کہ ایئرپورٹ پر مت آئیں. یہ تو درست. اچھا یہ بڑی گل ہے کہ کروڑا ٹیلی فون منٹ چ کر لیندے. سارے کروڑا بندیاں منع کر دے. لیکن سنیے چودھری صاحب سنیے, میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہر باری سننے سنا کے نکل جاندے. چودھری صاحب ہم نے صرف لاہور والوں سے درخواست کی تھی. اچھا ایت کی پنڈی والے انہوں درخواست نہیں کی تھی, لاہور والے آئے نے. چودھری صاحب لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. کسے سنو جنید صاحب ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے لاہور والے کارکنوں کو بھی روکیں گے. میں نے اس لیے انہیں کہا کہ بھیس بدل کر آئیں. جڑے ایئرپورٹ تے کان اڈن ڈے سن تواڈے سن. چودھری صاحب آپ نے غور نہیں کیا, سب بھیس بدل کر آئے. کوئی اے ایس ایف کی یونیفارم میں تھا, کوئی پی آئی اے کی یونیفارم میں تھا, کوئی ایف آئی اے کی یونیفارم میں تھا, کوئی ٹیکسی والا بن کر آیا, کوئی رکشے والا بن کر آیا. چلو مان لینے تاری گل, مگر جدو تسی آ گئے ہو تو سارے اپنے اپنے کاماں تے ہی لگے رہے نے. وہ ہو کے تانوں نہیں کسے ریسیو کیتا. چودھری صاحب شاید میڈیا نے دکھایا نہیں کہ وہاں کیسے ٹیکسی والے گردن نکال کر کہہ رہے تھے قادری صاحب ادھر آئیے, قادری صاحب ادھر آئیے. رکشے والے آوازیں دے رہے تھے قادری صاحب ادھر آئیے. ایک ٹیکسی والے کو میں نے فوکس کیا, میں نے کہا یہ میرا کارکن لگتا ہے. میں اس ٹیکسی میں بیٹھ گیا. جب وہ ماڈل ٹون لے کر پہنچا دروازے پہ میں اترا تو جب اس نے مجھ سے 3,500 روپے مانگا تب مجھے پتا لگا یہ تو نون لیگ کا ہے. جڑے تواڈے کارکن سن وہ پھر اتنے ایئرپورٹ دی پے رہے بیچارے. اصل میں جنید صاحب ان کے ساتھ وہ شیر آیا والا صاحب ہوا ہے. اچھا
یہ ہر دفعہ شور مچاتے تھے کہ شیر آ گیا شیر آ گیا، ایسے جب سچی مچی آیا تو پھر کوئی نہیں گیا۔ چودھری صاحب ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو شیر کو لانے والے ہیں، ہم ان میں سے ہیں جو شیر کو بھگانے والے ہیں۔ ایک بار تو جنید صاحب ایسی سچویشن بن گئی، بیٹا ناجیہ غور کیجئے، ایسی سچویشن بن گئی کہ شیر بھاگنے ہی والا تھا کہ آپ خود بھاگ گئے۔ اس وقت تو واقعی مینوں بھی بڑا دکھ جی، اس نے واقعی شیر نہ ہس جانا سی، بھائی کرکٹ والا بھی ڈھیلا پی گیا اور تسی بھی پیسے پھڑ کے کوئی سودا لین نکل گئے، جس طرح میں آج گوشت لین گیا تھا۔ چودھری صاحب چھوڑے پچھلی باتوں کو، اب قادری ایسا کام کر کے دکھائے گا کہ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ لو جی انہیں کمیز نو پچھوں اگ لا کے تے مال روڈ تے دوڑنا جی، ہن تے ہوئی کام رہ گیا جی، باقی تے سارے تسی کر کے ویکھ لے، لوگی بیچارے دنگ نہیں ہوئے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے جنید صاحب، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپ کو ہمارے لاکھوں کارکن نظر نہیں آئے۔ شاباش جی، وہ ملنگے نے جڑا ہتھ کڑی چ بھی تمال پائی جاندے۔ چھوڑ دیں قادری صاحب، لاکھوں کہنا خدا کے واسطے، ہر چیز لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد۔ اللہ کا شکر کرو دوویں بیٹے آ گئے سن، بس بڑی گل ہے، ورنہ جنی ٹھنڈ سی حضور اپنے بچے نہیں جی آندے ایئرپورٹ۔ چودھری صاحب اتنا رش تھا کہ وہاں دل رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی ایئرپورٹ پر۔ تسی رکھ کے دیکھے دل؟ جی ہاں، میں نے خود دل رکھ کر دیکھا ہے، دل وہاں ٹھہر ہی نہیں رہا تھا۔ ایئرپورٹ اترے سو کہ کسی کلچے تے اترے سو جتے تل رکھتے پھرتے سو؟ اچھا قادری صاحب، تل رکھنے نہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ جنید صاحب یہ تل دھرنے والا محاورہ مجھے بھی آتا ہے، لیکن ہم دھرنا دینا ہی نہیں چاہتے۔ دھرنا نہیں دینا چاہتے تھے، اور اتنے آنڈے دینا آئے، دھرنا ہی تو تہاڈا نشان ہے حضور۔ جی دھرنا نہیں سی دینا تے ایڈی مہنگی ٹکٹ لے گئے تھے، کد لیے؟ پاسپورٹ کی تاریخ مک گئی سی۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب پتہ تو لگے نا، اتنے کی پھر کرنا آئے جو دھرنا نہیں سی دینا تے؟ یہو جیاں ٹوپیاں کینڈا کوئی نہیں سیندا۔ چودھری صاحب اب میں نئی سکیم لے کر آیا ہوں۔ اچھا جی، وہ 5 مرلہ سکیم ہے؟ چودھری صاحب اب شہر شہر جلسے ہوں گے، اب آپ میرے پیچھے نہیں آگے ہوں گے، پہلے آپ تقریر کریں گے، بعد میں تقریر کروں گا۔ شاباش، بجھے اوکا میرے اگے گھر، جدو اوکا تازہ سی ادو آپ سوٹے لاندے رہے، جدو بجھ گیا ادو میرے ال گھما چھڈیا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی نئی سکیم کو نیا منصوبہ بنائیں جس سے لوگ باہر نکلیں، جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے اس ملک کی تقدیر ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور جلد سے جلد کچھ کریں، ادو کرو گے جدو گوڈے جواب دے جائیں گے۔ چودھری صاحب یہ قادری کے گوڈے ہیں۔ اچھا، میں سمجھا رہے کو نال دیاں کو جوڑی لئی۔ یہ کوئی عام گوڈے نہیں ہیں، یہ فولاد کے گوڈے ہیں۔ ایک قدم پوائے تھا جی۔ چودھری صاحب آپ سمجھ نہیں رہے، یہ وہ گوڈے ہیں جیسے بندہ کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو سامنے سے گولی چل رہی ہے، گوڈے بھرنے ہو جاؤ۔ گوڈے بھرنے جیسے کونیوں کے بھرنے، یوں 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 پہنچ جاتا ہے بندہ، اس طرح گوڈے بھر، آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ یوں گوڈے بھرنے۔ واہ واہ واہ، اللہ کا شکر ہے انہوں نے کوئی اور کام شروع کر لیا، ورنہ اگر پڑھاندے ہی رہندے تھے انہوں نے تو کلاس سے بڑی مداری کرنی سی۔ الف انار، انار تھیلے جو کٹ کے بہانا سی، یہ الف انار، بے بکری باہروں کھول کے لے آؤ پتر بکری، پے پنکھا، ساری کلاس چھت کی طرف دیکھے، بندہ پوچھے جی چھت ول ویکھ کے سمجھ آنی ہے تو تو کدی تنخواہ لین دے؟ ان باتوں کو چھوڑیں ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے لوگوں کو باہر نکالیں، لوگ اکٹھے کریں۔
اگر اس ملک کو بدلنا ہے تو پھر لوگوں کو باہر نکالنا ہوگا. چودھری صاحب قادری کی ایک آواز پر بندے اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں گے جس طرح سے بارش میں خواتین چھت سے کپڑے اکٹھے کر لیتی ہیں. وہ کپڑے تے تئی نہیں تے چوی ہوندے نے, پورا جلسہ اپنا رسی تے پا دیتے تسی. وہ بڑی مثال دیو, بڑی مثال ہے. چودھری صاحب اگر تعداد ہی بڑھانی ہے تو پھر ہم اسی مثال کو دھوبی گھاٹ پر لے چلتے ہیں. مطلب ہے تہاڈی ہن سوچ 300-400 تو نہیں بدنی. دیکھو دن کی لگی ہو گیا, کتنے کروڑاں دیاں تے لکھاں دیاں مثالاں دیندے ہن. ہن بڑی چھال ماری نے تے دھوبی گھاٹ ٹر گئے. ڈاکٹر صاحب اتنے آدمیوں سے نہیں کچھ بنے گا. یہ واقعی جو آپ کہتے ہیں نا کروڑوں لوگ, وہ اب اکٹھے کرنے پڑیں گے. دیکھیں جنید صاحب کیسا دور آ گیا. کبھی ان کو ہماری مثالیں بڑی اچھی لگا کرتی تھی, آج ہماری کوئی بھی مثال انہیں اچھی نہیں لگ رہی. آپ چودھری صاحب مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ جس طرح سے بندے اکٹھے ہو جائیں. آپ بتائیں. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. کیا؟ 4 پیراں والا بڑا کھمبا نہیں ہوندا مین تار والا, ہاں جس میں سے کافی ساری تاریں گزر رہی ہیں. تار ہوندی ہے دی بڑی موٹی ہے. ہاں جی. اس کھمبے تے چڑھ جاؤ. میڈیا والے نو فون میں کراں گا, ایک ٹکر چلنے بس ٹی وی دے اوتے. جے نواز شریف اپنا کھمبے تھلے آیا تو مینوں کہنا. کیا مطلب؟ یہ آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں خطروں سے کھیلنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب. اس قوم کو جگانے کے لیے اب بہت کرنٹ چاہیے. اس واسطے کوئی موٹی تار ہی پھڑو. چودھری صاحب آپ قادری کو خطروں سے ڈرا رہے ہیں. یہ طاہر القادری خطروں سے ڈرنے والا نہیں ہے. جنید صاحب میں آپ کو تاریخ انسانی کا سچا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. ایک جگہ اس طرح کی فوٹو بنی ہوئی تھی اور نیچے لکھا ہوا تھا خطرہ 440 وولٹ. قادری نہیں ڈرا. سن لو دنیا والوں, قادری نہیں ڈرا. اس کے نیچے کافی دیر کھڑا رہا ہوں. واہ واہ واہ, وہ تھلے اتنا زیادہ نہیں کھلائی دا, کسی لے کو ہاؤ بھی کر دیں. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ